حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پتھر کے اوپر میرا پاؤں آیا، نکیلا پتھر، نکیلا پتھر نوکدار ہے، اس کے اوپر میرا پاؤں آیا، پتھر موم ہو گیا۔ میں نے کہا ہے پتھر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تمہارے اوپر اگر کبھی میرا پاؤں آتا تھا مجھے زخمی کر دیا کرتا تھا یا مجھے تکلیف دیا کرتا تھا، ٹھوکر لگ جاتی تکلیف ہوتی تھی۔ آج کوئی ٹھوکر نہیں، کوئی زخم نہیں دیا، کوئی پریشانی نہیں۔ اے پتھر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پتھر سے آواز آتی ہے اے آمینہ پہلے اور بات تھی اب اور بات ہے۔ اے آمینہ پہلے اور بات تھی اب اور بات ہے، اب تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آ جاتی ہوں، پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آتی ہوں، فرمایا کہ قطار لگی، عورتیں باری باری اپنا پانی بھر رہی ہیں۔ جب میری باری آئی میں کنویں کے قریب ہوئی، آج نہ ڈول ڈالنا پڑا نہ رسی لٹکانی پڑی، سبحان اللہ، پانی خود بخود اوپر آ گیا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا پانی تجھے کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے پانی سے اے آمینہ مجھے کچھ نہیں ہوا بلکہ میں تو امام الانبیاء کی ماں کے قدم چوم رہا ہوں۔ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، امام الانبیاء کی تو ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے وہ وقت قریب ہوا کہ میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ فرمایا کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، سبحان اللہ، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے۔ اچھا یہاں علماء نے پھر بحث فرمائی، فرمایا کہ اگر اللہ رات کو یہ شرف عطا کرتا کہ محبوب رات میں دنیا میں تشریف لاتے تو رات نے تو پھولے نہیں سمانے تھے، اس نے کہنا تھا بھئی میں تو مقدر والی ہوں، محبوب تو مجھ میں آئے ہیں۔ اور اگر دن میں محبوب تشریف لاتے تو دن پھولے نہ سماتا، وہ کہتا کہ محبوب تو دن کے وقت تشریف لائیں۔ اللہ خالق کائنات نے دن کو بھی شرف عطا فرمایا، رات کو بھی شرف عطا فرمایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رات جا رہی دن آ رہا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وہ وقت قریب ہوا، میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے میرے قریب آ رہے ہیں، آسمان کے ستارے میرے قریب آ رہے ہیں۔ میں ڈر گئی، میں پریشان ہو گئی کہ ان ستاروں کو کیا ہو گیا، میرے قریب آ رہے ہیں۔ آواز آتی ہے آمینہ پریشان نہ ہو، ہم اوپر گرنے کے لیے نہیں آ رہے، یہ ستارے اوپر گرنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ تیرے بیٹے کا صدقہ خیرات لینے کے لیے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تیرے بیٹے کا صدقہ خیرات لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ گونج پا دیو کوئی زبان خاموش نہ رہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ آپ نے صرف نور کا کہنا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب کو نور والا بنا کے بھیجا ہے، اس طرح جو میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھے اس کا مقدر چمکا دے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سرکار علیہ السلام کی والد محترمہ فرماتی ہیں وہ وقت قریب ہوا وہ وقت قریب ہوا میرے بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے میں گھبرا رہی ہوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میں نے اس دودھ کے پیالے کو نوش کیا میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی فرمایا میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ خارجہ منی فرمایا مجھ سے نور نکلا مجھ سے نور نکلتا ہے مجھ سے نور خارج ہوا اس نور کی روشنی اتنی ہے اس نور کی چمک اتنی ہے کہ میں مکہ پاک کی سرزمین پر بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیتی ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ مکہ پاک کی سرزمین ملک شام کے محلات دیکھ لیتی ہوں شاعر نے کیا خوب ترجمانے کی شاعر نے قلم اٹھایا شاعر نے لکھا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا گزارش کرتا ہوں میرے لیے آپ قابل عزت قابل احترام ہیں آپ بابا سے بلند میرے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے مجھے وہ انداز آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے آپ اپنی حاضری لگوا لیجیے سارے پڑھیں گے جی میں ہاتھ نہیں اٹھواتا بھی کسی سے سارے کوئی زبان خاموش نہیں سارے پڑھیں میں پنجابی اردو اس لیے مکس کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہو میں نے پہلا شعر اعلیٰ حضرت کا اردو میں پڑھا یہ پنجابی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سارے پڑھیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی پنجابی کوئی پڑھے کچھ نہیں اس واسطے بابا سے بلند پڑھیے پڑھیں گے سارے پڑھیں گے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا سوہنا آقا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا سوہنا آقا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا سوہنا آقا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا سوہنا آقا آ گیا ہر تھاں سویرا سرکار علیہ السلام کی والد محترمہ فرماتی ہیں میرا بیٹا دنیا میں تشریف لے کے آ گیا ماں جب بھی اپنے بیٹے کی ولادت کرتی ہے بیٹا دنیا میں آ جاتا ہے بیٹے کو جنم دیتی ہے بیٹا دنیا میں آ جاتا ہے ماں کی خواہش ہوتی ہے میں دیکھوں تو سے میرا بیٹا کتنا کو سونا ہے میرا بیٹا بولیے میرا بیٹا کتنا کو سونا ہے سرکار علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرماتی میں نے بھی دل میں خیال کیا میں نے سوچا میں نے خواہش کی دیکھوں تو سے میرا بیٹا کتنا کو